یہاں جو روش ہے کائنات کا اور اس کا اثر ہے، حنین کے غزا میں جب بنو حوازن نے تیر برسائے اور صحابہ نے بخاری میں تیر ڈالا تھا اور انگلی رکھی تھی، چلنے نہیں دیا ان کو، اتنے تیر یہاں گر گئے، ہاتھ ختم ہو گئے۔ ایک خاص گھمسان کی رن ہوئی ہے جس پر قرآن کہتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، میں نے مدد کی ہے حنین کے دن میں جو وہ سخت دن تھا۔ اور صحابہ بڑے بڑے کبار عازم تھوڑی دیر کے لیے بمقتضائے بشریت میدان چھوڑ گئے تھے۔ اور بخاری میں ہے کہ آپ گھوڑے پر سوار تھے یا اپنے پگلے پہ خچر پر، بجائے بھاگنے کے آپ نیچے اترے، آپ نے کہا انن نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں خدا کا پیغمبر ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میدان سے بھاگوں گا نہیں۔ تو علماء کہتے ہیں یہ جو پہلے کہا انن نبی لا کذب، یہ بیان ہے حسب کا، اور انا ابن عبد المطلب یہ بیان ہے نسب کا۔ حسبن پیغمبر ہوں، نسبن مطلبی ہوں، کیوں بھاگوں گا میں؟ میرے لیے بھاگنے کی ضرورت؟ بھاگے وہ جن کے آباء و اجداد کم ذات واقع ہوئے ہو، کم نسل واقع ہوئے ہو، وہ میدان چھوڑے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت کا منصب عالم بھی تو نبی کا جانشین ہے۔ کس چیز میں؟ پگڑی باندھنے میں، لمبے کرتا پہننے میں، حضرت کرنے میں، مصائب و شدائد میں بھی تو ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بخاری میں نعمان بن بشیر سے دونوں جگہ، اول میں بھی ہے کتاب العلم میں، ثانی میں بھی ہے مغازی میں۔ وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا بَلْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ۔ دیکھیں نبی تو درہم و دینار کے لیے نہیں ہوتے، علم کے لیے آتے ہیں۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، جس نے علم حاصل کیا نبوت کا اس نے بہت کچھ حاصل کیا۔ ہے طالب علموں کی مناسبت سے ایسی ایک حکایت سناتا ہوں۔ ایک آدمی کے 2-3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک نے دین کا علم پڑھا، مدرسہ میں گھومتا پھرتا رہا، اور ایک دن آ گیا کہ آج دستار بندی ہے اور آج یہ ان کے رسمی علوم جیسے علماء تحصیل علم کہتے ہیں وہ پورا ہے۔ لوگ بھی جمع ہو گئے اور کافی استاد اور اچھے لوگ اکٹھے ہوئے، اور دستور ہے کہ علماء خوشی سے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، دستار باندھتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ مولوی صاحب ہو گیا، اندر آ کے بیٹھ گیا، کبھی نماز پڑھنے جا رہا ہے، جماعت میں تلاوت کر رہا ہے مولوی صاحب۔ دوسرے بھائی صاحب نے کوئی دنیا کا علم پڑھا ہے، وہ بڑے بینک میں چلا گیا، اور وہاں اب تو خیر اسلامی بینکاری ہو گئی، کسی زمانے میں سودی بینکاری، اقسام نہدرا زید کافور، اچھے نظام کو بدلنے کا ایک ہیلہ اختیار کیا گیا۔ تو دوسرے ایک سرکاری افسر ہو گئے، اس کی بھی بڑی چاہت تھی اور ضرورت تھی معاشرے میں۔ یہ مولوی صاحب جو تھے یہ پریشان سے ہو گئے، یہ 2 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے، یہ 1.5 لاکھ لے رہا ہے، مولوی کیا لے گا؟ بڑا سے بڑا مولوی ہونے کے بعد میرے پاس تو کراچی کی کوئی اطلاع نہیں کہ کوئی مولوی 20,000 لیتا۔ ہمارے یہاں بھی 10,000 سے اوپر تنخواہ نہیں ہے۔ مولوی تو غریب ہوتے ہیں اور ایسے گزارا کرتے ہیں، اب کتنی یہ مناسبت ہی نہیں ہے۔
ایک ماں باپ کے 3 بیٹے، ایک 2 لاکھ لے رہے، دوسرا 3 لاکھ لے رہا ہے۔ مولوی صاحب غریب تو پورا سال بھی گزار رہے تو کوئی اس کو 2-3 لاکھ نہیں دے رہے۔ مختصر جواب تو یہ ہے فوری کہ یہ دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے۔ اس کو تو نبی نے تسلی دی نا کہ یہ میرے لوگ ہیں، ہمارے پیغمبروں کی جماعت۔ تو پیغمبر اس لیے مشہور تھے کہ ان کی کوٹیاں بہت تھی، زمینیں بہت، باغات تھے ان کے۔ پیغمبر اس لیے کہ ان کے ہاں دسترخوان پر نعمتوں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا کیا؟ پیغمبر اس لیے معروف تھے کہ وہ پاک تھے، ان کی زندگی نمونہ تھی، ان سے اللہ راضی تھے، ان کو دوسروں کے لیے مثال بنایا تھا۔ ہدایت اور رہنمائی انہی سے لی جاتی، یہی منصب علماء کا بھی ہے۔ وہ جو والد صاحب تھے مولوی صاحب کے، اس زمانے کے جو والدین ہیں، میں گلہ تو نہیں کرتا لیکن مجھے افسوس ہے کہ بہت کچے لوگ ہیں، کاغذ کے بنے ہوئے ہیں۔ طالب غریب تو کچھ پیر جماتا ہے، اڑتا ہے، لیکن ماں باپ اکثر کہ ہم کو جو شکوہ پہنچتا ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اور شاید ہمارے خطبے کی کمزوری ہے، ہمارے واعظ کی، ہماری نشست و برخاست کی کہ ہم لوگوں میں ایمان پیدا نہیں کر رہا ہے۔ ہماری ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں، واعظ سن رہا ہے، مگر ذہن وہی ہے کہ بھائی کوئی ایسا کام ہونا چاہیے جس سے پیسے بہت زیادہ مل جائے، پیسوں کی مشینیں بننا چاہیے۔ تو اس وقت والدین ایسے نہیں تھے، ہائے والدین بڑے پاک لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن جو کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کون ہوں گے یہ والدین؟ قرآن کریم جن کو توحید کے بعد ذکر کرتا ہے کہ ان کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے، تو آخر ان پر خدائی رحمتوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اور تجربہ یہ ہے کہ ماں باپ اولاد کو بہترین راستہ دے دیں۔ وہ والد دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیٹا بڑا پیسہ کما رہا ہے، مالدار ہوتا جا رہا ہے، دوسرا اس سے بھی زیادہ ہے، یہ مولوی صاحب غریب سفید کرتا شلوار پہنا ہوا ہے، اور بس مولوی صاحب ہے، نیچے زمین ہے، اوپر آسمان ہے، اور درمیان میں یہ ہے۔ بقول فارسی کے ماہیچ نہ دارے مغمی پیچ نہ دارے، لنگی زیر لنگ کے بالا، نے غمے دزد نے غمے کالا۔ پختوں کے ہوئے تش پتور اور کالو خان دمے گورا۔ کالو خان کا ایک تباہ بنتا تھا، اتنا بڑا، دعوت میں استعمال ہوتا تھا، 8 آدمی اکٹھے اس میں کھانا کھاتے تھے، تو ایک کالو خان ہے، وہی تش پتور اور کالو خان دمے گورا۔ یہ کسی ایسے آدمی نے کہا جن کے یہاں برتن بہت تھے، کھانا نہیں پکتا تھا، عاجز مسکین تھا۔ والد نے محسوس کیا کہ میرا عالم بیٹا خفا ہے، اور میں نے اس کو نبوت کا علم پڑھایا ہے، یہ تو مقتدا ہے، رہنما ہے معاشرے کا، یہ لاکھوں والے کیا بیچتے ہیں اس کے آگے، یہ تو جوتے سیدھے کریں گے، لیکن اب بیٹے کا ذہن بھی سنبھالنا ہے۔ گھر سے ایک قیمتی لال نکالا، لال اس کو آپ یاقوت کہیں، اس وقت پوری دنیا میں مہنگی ترین چیز یاقوت ہے۔ کأنہن الیاقوت والمرجان۔ جب یہ آیت منصور بھائی پڑھ رہے تھے تو میں نے ان سے کہا بھائی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ملغلرہ ہیرا وہ بہت قیمتی ہے، یا قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یاقوت۔ تو منصور بھائی نے چٹ پٹ ایک کہاوت سنائی جوہریوں کی کہ یاقوت کی دلالی میں ہیرے دیے جاتے ہیں، یہ یاقوت دلا دو جس کو ہیرے لے لو۔ میں نے کہا یا سبحان اللہ، آفرین تیری کتاب پر، یاقوت کی دلالی میں ہیرے دیے جاتے ہیں۔ پاکستان ایک یاقوت آیا، وہ شاعران کی بہن کے تاج میں استعمال ہوا تھا،
اس کی قیمت لگ گئی آج سے 20 سال پہلے 9 کروڑ۔ تو ہمارے ساتھی نے مجھے کہا کہ ڈن کرو اس کو، میں نے کہا نہ، ہم تو ڈر گئے تھے 9 کروڑ سن کر پورا جان چلا جائے گا۔ خیر وہ ادھر گیا ادھر گیا، ایک بڑی منڈی ہے باہر، وہاں لے گئے۔ میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ تم تھوڑا صبر کرو، کیونکہ قیمت کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد گرتی ہے۔ یقین کر لیں، پھر بعد میں وہ منڈی سے جب واپس آیا تو اس قیمت کا نہیں کہ کم ہو گیا تھا۔ خیر تو پرانے زمانے میں جیسے لوگ اپنے لیے کچھ جمع پونجی رکھتے ہیں، اس گھر میں بھی اسی کوئی قیمتی یاقوت تھا، لال تھا، اور وہ بیٹے غالب بیٹے کو دیا، اس نے کہا بیٹے اس کو بیچنا نہیں ہے، نہ کسی کو دینا ہے۔ دیکھو اس کو 4 جگہ آزمانا ہے۔ یہ سامنے ایک سبزی فروش بیٹھا ہوا ہے، بینگن، تورئی اور لوکی، ٹماٹر، پیاز، لہسن، مرچی، ہرا پودینہ سب لگا ہوا ہے اس کے پاس، اس کو دکھانا ہے اور دینے اس کو بھی نہیں ہے۔ پھر پیچھے مکان میں ایک چرواہا رہتا تھا جو بھیڑ بکری ریوڑ پالتا تھا، محلے کی بکری بھی کرائے پہ چرا کر، اس کو بھی دکھانا ہے۔ بیچنا نہیں، نہ دینا بھی نہیں، کسی کو ہاتھ میں نہیں دے رہا ہے۔ اس نے سبزی والے کو دکھایا، اس نے کہا مولوی صاحب ویسے 1 کلو تورئی لے جاؤ، آج پکا لو، باقی مجھے یہ دھوکے دڑاکے میں نہیں آنا، یہ کیا ہے، پتھر ہے اور کیا ہے۔ چرواہے کو دکھایا، اس نے کہا او پہلے تو ٹھگ منڈیوں میں ہوتے تھے، اب بھیڑ بکریوں میں بھی گھس آئے، میں نہیں لیتا، مجھے چاہیے بھی نہیں، میرے پاس اس سے خوبصورت پتھر ہے، کئی قسم کے 3 کونوں والے، 2 کونوں والے، گول، چوکور، کئی قسم کے پتھر اس نے رنگ برنگ جمع جو دکھائے، کہ اس میں کیا فرق ہے۔ باپ نے بیٹے کو کہا کہ اب ایسا کرو کہ وہاں شیرٹن میں منصور بھائی کی دکان ہے، اور وہاں عبد الغنی بیٹھتا ہے، اور منصور بھی کبھی کبھی زور کے بعد جب اکثر لوگ کے کام ختم ہو جائے پھر پہنچتے ہیں، ان کو دکھانا ہے، دینا ان کو بھی نہیں، خبردار جتنا بھی وہ کہے بیچنا نہیں۔ بیٹا حیران ہے کہ میرا باپ بھی میرے جیسے پاگل ہو گئے، پتھر ہے اور سب لوگ پھینک رہے اس کو۔ خیر والد کا حکم تھا، لے گیا وہاں، جو دکھایا، دکھانے کے بعد انہوں نے گھنٹی بجائی، اپنے نوکر کو بلایا، کہا ٹھنڈی بوتلیں لے آؤ، آئس کریم لے آؤ، اور کئی قسم کی چیزیں لے آؤ، اور گھر پہ فون کیا کہ بھئی ایک بہترین قسم کی پاپلیٹ مچھلی تیار کرو، اور میں ایک عمدہ قسم کا بکرا تھا بہت کر لو، ایک بہت بڑا مہمان آیا ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری دکان ہے، اور اس طرح ہمارے صدر میں بھی ہے اور ایمپا میں بھی ہے، باہر ملک میں بھی 2-3 دکانیں ہیں، یہ 5-6 10-12 کروڑ 20 کروڑ کی یہ تو آپ کی ہو گئی، باقی کوشش کریں گے 10-20 سال میں اس کی قیمت پوری کریں گے۔ یہ حیران ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس نے کہا اصل میں اس یاقوت اور لال کی یہی قیمت ہے، مگر ہمارے پاس پوری نہیں ہے۔ یہ جو بھری ہوئی دکان ہے جس کے 1 مہینے کا کرایہ 2.5 اور 3 لاکھ ہے، یہ آج سے آپ کو دے دیتے ہیں، اور 2-4 اور جو کراچی میں ہیں وہ بھی آپ کے نام کر دیتے ہیں، اور باقی آپ کو 20 کروڑ یا 40 کروڑ کچھ دنوں میں پورے کر لیں گے ہم، لیکن آپ یہ دیں ہمیں۔ اس نے کہا بیچنا نہیں ہے، میں نے صرف دکھانے لایا ہوں۔ واپس آیا، والد کو قصہ سنایا تو والد نے کہا بیٹے وہ چرواہے کو پتھر دوسرا دکھایا تھا اور سبزی بیچنے والے کو دوسرا دکھایا تھا، کہ نہیں یہی، کہ دیکھو وہ اس کے اہل نہیں تھے، اور یا وہ اس کی منڈی نہیں تھی، یہ صحیح معنی میں جوہری ہے، قدر زر زر گر شناسد قدر جوہر جوہری، قدر گل 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 شناسد قدر دل دل رالی،
ایک چیز جب اپنی منڈی میں جاتی ہے تو اپنی قیمت دکھاتی ہے. اب پیغمبر کی منڈی میں جب علم آیا تو آپ نے فرمایا انما انا معلم بعثنی اللہ عالما ومعلما. کیسے خوش ہوتے ہیں آپ. ان العلماء ورثۃ الانبیاء. سیر نہیں ہوتے آپ. نبی کے بازار میں اور ان کے قلمرو میں ایک علم آتا ہے جس کا تعلق اللہ کی شناسائی سے ہو، دین جاننے سے ہو، بہترین اعمال سے ہو. تو آپ کی خدمت میں شکایت ہو گئی، موطا امام مالک میں ہے، مشکات کتاب العلم میں بھی منقول ہے کہ ایک عالم دین ہے، فرض نماز پڑھا لیتا ہے اور وہ 2-4 باتیں لوگوں سے کر لیتا ہے، کچھ زیادہ نفل وغیرہ نہیں پڑتا اور صرف فرائض کا بہت خیال رکھتا ہے، لوگوں کو سمجھانے کا بڑا خیال رکھتا ہے. دوسرا ایک عابد زاہد ہے، سارا دن نفلی روزے سے ہوتا ہے اور ساری رات کھڑے ہو کر کے نفلیں پڑھتا ہے. علماء کہتے ہیں یہ خدمت میں شکایت کی گئی عالم کی کہ عالم ہو کے نفلی روزے نہیں رکھتا، عالم ہو کے لمبے لمبے نفلیں نہیں پڑھتا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعتراض سنا تو آپ نے اس طرح فرمایا فضل العالم الذی یصلی بالناس المکتوبہ ثم یجلس فیعظ الناس علی العابد الذی یصوم النہار ویقوم اللیل کفضلی علی ادناکم. آپ نے الفاظ کیوں دہرائے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے شاید نبی کو پوری بات معلوم نہیں ہوئی. آپ نے کہا وہ عالم جو لوگوں کو فرض نماز پڑھا کر کچھ نصیحت مسئلے مسائل احکام بتاتا ہے، اس عابد پر جو سارا دن نفلی روزے سے اور ساری رات نفلوں سے قائم دائم رہتا ہے فضیلت اتنی رکھتا ہے جتنی فضیلت میری تم میں سے ایک عام آدمی پر ہے. یعنی سارا جہان اور سارے جہان کے اعمال نچوڑ کریں گے تو رات کا قیام اللیل نکلے گا، دن کا نفلی روزہ نکلے گا. فرمایا عالم سے کوئی عمل میں آگے نہیں ہو سکتا جیسے نبی سے کوئی نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. تمہیں بعض باتوں کے سمجھنے میں دیر لگے گی ماحولیات کی وجہ سے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ماحول ہے، تمہید ہے، دیباچہ ہے، پیش لفظ ہے، سیریز ہے. اللہ وہ کبھی کبھی میں واقعہ سناتا ہوں نا، واقعہ سناتا ہوں کہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بڑے اونچے لوگوں میں سے تھے. یہ 400 ہجری کا آدمی ہے. غزنی ہجر قریب ہے جہاں سے علی اجویری آئے. کسی زمانے میں اچھے حالات میں ہم دیکھ چکے ہیں. سلطان محمود عالم آدمی تھا. شبلی نے سیرت النعمان میں لکھا ہے کہ محمود کی فقہ میں ایک کتاب تھی الفریب کے نام سے، اس کی 50 جلدیں تھیں، اور ان کی کتاب طبقات الحنفیہ اس کا ذکر احقاق الحق میں شیخ زید الکوثری نے کیا ہے. طبقات الحنفیہ محمود کیا لکھا ہوا. اس زمانے کے بادشاہان اس طرح نہیں تھے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. یہ تو چوری چکوری میں مشہور ہوتے، وہ صلاحیتوں میں مشہور ہوتے. اس کا اندازہ اس سے لگاؤ. خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے بیٹے مامون اور امین کے لیے امام اسمعی کا انتخاب کیا تھا. نحوے کا جو امام ہے اسمعی. ایک دن سلطان
خلیفہ ہارون الرشید گھر تشریف لائے تو امام اسمعی کو مامون شہزادہ پانی ڈال رہا ہے اور وہ وضو کر رہا ہے. تو بادشاہ نے داخل ہوتے ہی بیٹے کو کہا، بیٹے یہ طریقہ ہے استاذ کو وضو کرانے کا، ایک ہاتھ سے لوٹا پکڑو، دوسرے ہاتھ سے جھک کے حضرت کے پیر ملو. حضرت خود جھک کے پیر دھو رہے، فائدہ کیا ہوا؟ شاید حیران ہو گئے کہ اتنے آداب پہ بھی والد صاحب ماشاءاللہ کمی محسوس کرتے ہیں. جب بغداد کے بازار میں اہل سنت سے مناظرہ شروع ہوا اور امام محمد ابن نصر خزائی آ گئے جو مشہور ہے دنیا کے تمام ائمہ سے بڑھ کر حافظ ہے، اور تمام معتزلہ گھبرا گئے. بدقسمتی سے مامون ان سے متاثر تھا معتزلہ سے، تو مامون نے فوراً تاج اتار کے نیچے رکھا اور سفید پگڑی بلبل کی باندھی اور کہا، انا اتکلم الشیخ، میں خود بات کروں گا. انا تلمست علی الاسمعی، میں اسمعی کا شاگرد ہوں. اس زمانے میں بڑے استاد کے شاگرد کا یہ فخر ہوتا کہ وہ علم میں پختہ ہوتا. چنانچہ جب مامون رشید نے امام خزائی کے جوابات دینے شروع کیے تو لوگ سمجھ گئے کہ حافظ الحدیث ہے، اپنے زمانے کے تمام احادیث کا حافظ. یہ ہے کہ یہ بادشاہوں کے طریقے ہیں. ہم جن بادشاہوں کو دیکھتے ہیں ان غریبوں کو پینٹ پتلون جو ہے سنبھلتی نہیں، کبھی ٹیڑھی ہوتی ہے، کبھی ایک اوپر ہو جاتی ہے ایک نیچے ہو جاتی ہے. تو وہ شکاری ہے. شکاری جانتے ہیں، شکاری جب ہرن یا خرگوش پکڑتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کا کپڑا جسم پہ رہ گیا، پرتولی مچورے کرنا ہمنڈ ہوئی کہ بربنڈی ہمنڈ ہوئی. اس لیے اللہ نے نمازی کو اور مومن کو کہا ہے کہ آپ پاک صاف رہیں. اور سورہ مدثر میں تو باقاعدہ کہا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. کپڑا پاک رکھیے، پاک بھی اور ٹھیک ٹھاک بھی ہو، کیونکہ پلید کپڑے سے بھی نماز نہیں ہوتی اور اگر کپڑا اتار کے رکھ دے تب بھی نماز نہیں ہوتی. کپڑا ہو تو پاک رہے نا، وجود تو ہو اس کا. اللہ اکبر و کبیرہ. خواجہ خواجگاں قطب الدین کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا اور حضرت نے جب جنازہ تیار ہو گیا سارا جہان جمع ہوا تو ان کا ایک خلیفہ باہر آیا اور اس نے کہا، شیخ کی وصیت تھی کہ میرے جنازے کی نماز کی امامت وہی آدمی کر لے جو 3 صفات رکھتا ہو، جس سے کبھی بھی تہجد فوت نہ ہو، باجماعت نماز کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، اور کبھی بھی اس کے ایامی بیز نہ چھوٹے ہو. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. یہ خلیفہ ہے معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ ہیں فرید گنج شکر اور فرید گنج شکر کے خلیفہ ہے خواجہ نظام الدین اولیاء. جس طرح محدثین کے سلاسل اسانید ہیں اس طرح مفسرین کے بھی ہے 2، فقہاء کے ہیں 3، صوفیاء کے ہیں 4. یہ بھی اتفاقی طور پر 4 سلسلے ہیں. یہ اپنے میدان میں متواتر ہے، متوارث ہے، ان کا اپنا کام ہے، ان کے اپنے اصول و فروع ہے، قواعد و ضوابط ہیں. کہتے ہیں کہ اہل شرائع ظہور پذیر ہے نسبت کلیمی میں جیسے موسیٰ علیہ السلام، اور اہل طریقت ظہور پذیر ہے صفت خضر میں. وہ بے نیاز سے آدمی تھے. لا الہ الا اللہ.
میں دور حدیث والوں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ سلاسل 4 ہیں، اس لیے صرف محدثین کی سندوں پر فقہا کو چیک کرنا کم عقلی، اور اسی طرح محدثین کے اسانید پر تفسیری روایات کو پرکھنا یہ بھی تجربے والی بات نہیں ہے۔ اور صوفیاء کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام، ان کے خود سلاسل ہیں۔ اذا لم ترن الهلال فسلم للناس لرأوه بالابصار، اگر آپ نہیں جانتے تو وہ آپ کا قصور ہے، بھلے اس پہ کیا قصور ہے آفتاب کا۔ سلاسل 4 محفوظ ہے الحمدللہ۔ مثلا ایک تفسیری روایت ہے جو مفسرین نے ہر دور میں قبول کی، لیکن ذہبی کے میزان میں اور ابن حجر کے لسان میں یا خضرجی کے خلاصہ میں یا میزی کی تہذیب میں وہ فٹ نہیں ہے، جس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں لم یثبت علی سند المحدثین وهو متواتر علی سند المفسرین۔ درائے لکھا ہے حافظ صاحب نے ہدایہ کے اوپر، دیکھا کہ ایک کتاب دنیا میں ایسی آئی جس کی نظیر نہیں ہے فقہ میں، پورے مذاہب ہاتھ جوڑ چکے کہ ہدایہ جیسی کتاب نہیں۔ تو جب نہیں کر سکے اور اس کی کوئی اقتدا بھی ممکن نہیں تھی تو الناس اعداء لما جہلوا، پھر حسد کی وجہ سے دشمنی پر اتر آئے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی ہدایہ کا حاشیہ لکھا ہے، ابن حجر صاحب نے درائے لکھا ہے، اس کا یہ کام ہے، حاشیہ میں لکھ لیتا ہے 2-4 حدیثیں نقل کر کے، لم توجد هذه الروایہ لم اجدہ لا اصل له، وہاں ٹک دو هذا على سند المحدثین واما على سند الفقهاء فهو امر متوارث عندهم كالشمس في رابعة النهار، کیونکہ یہ روایت ہدایہ نے ظاہر مقصود سے لیے، شمس الائمہ سرخسی نے، شمس الائمہ سرخسی نے اپنے استاد شمس الائمہ حلبی سے لیے، انہوں نے حلوانی سے لیے، انہوں نے امام محمد کے تلاميذ، اور امام محمد کے تلاميذ نے اپنے استاد امام محمد بن ابو حنیفہ، تو روایت میں انقطاع کہاں ہے؟ کون سا سقیم آیا ہے؟ میں یہ توجہ دلاتا ہوں کہ فقہ کی روایات کو محدثین کے قاعدے پہ پرکھنا کمال علم نہیں ہے، بے خبری۔ امام ابو حنیفہ کی روایت کو بھی اگر کوئی امام بخاری کا ہے یا امام ترمذی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے میدان کے امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے اجتہاد کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ اس سلسلے میں طلبہ 3 کتابوں کا خیال رکھیں، یہ ان کے لیے ہے جو فضلاء ہے، جو عالی منازل رکھتے ہیں۔ ایک ابو زکریا منبجی کی کتاب ہے اللباب فی الجمع بین السنت والکتاب، آج کل اس کا صرف ایک جز کتاب الصلاۃ ہمارے مخدوم اور دوست مولانا شیرعلی شاہ سے مدظلو کی مختصر تقدیم کے ساتھ شائع ہے قطر سے۔ اصل کتاب 2 جلدوں میں 200 ریال کی مل رہی ہے، ادھر فتح الباری کی 14 جلدیں 200 ریال کی، ادھر یہ صرف 2 چھوٹی چھوٹی جلدیں مگر ہے کام کی، جیسے سونے کی ڈلیاں ہوں۔ ابو زکریا منبجی کی کتاب اللباب فی الجمع بین السنت والکتاب، اور دوسری کتاب جمال الدین ضلعی کی ہے نصب الرایہ لتخریج احادیث الہدایہ۔ جمال الدین ضلعی حافظ ابن حجر کے استاد حسین عراقی کے ساتھی،
اور حسین عراقی جب احیاء العلوم کا حاشیہ لے کر آتا کان یستعین منہ تو جمال الدین ذیلی سے منگواتا تھا کتابیں اور حوالے میرا کرتا تھا. ایک ذیلی اور ہے، اس کو فخر ذیلی عثمان ذیلی کہتے ہیں، جو کنز کے شارح ہے تبیین الحقائق 6 جلدوں میں لکھی. وہی بہت بڑے آدمی ہیں، بڑے فقیہ و محدث ہیں، مگر جمال المحدثین. نظم الرائے تو میرے خیال میں ہمارے نور الزا قدوری پڑھانے والے کی بھی میز پر رہنا چاہیے. ایسا 4 جلدیں سامنے رکھیں، جہاں ضرورت ہو فوراً کھول کے روایت کی پوری سندیں بتائی جائے. اور تیسری کتاب پر حنفی موقف کے لیے اور ان کے ادلے کی قوت کے لیے وہ مشہور زمانہ محقق علی الاطلاق ابن الحمام اسکندرانی کی ہے فتح القدیر شرح ہدایہ 9 جلدوں میں. جب اس سے بھی تسلی و آرام نہ ہو تو پھر امام الاثر حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات و تحریرات و تحقیقات ٹٹولنی پڑے گی. وہ تو جیسے بہت بڑا سمندر ہو، اس میں موتی ہے ضرور مگر کہاں ہے، کسب کرنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ. یہ علمی مباصرات درر منتصرہ یہ براہ راست جو علماء ہیں اور دینی مدرسوں کے فضلاء یا اچھے اور بہترین مقاصد کے حصول کے طلباء ہیں ان کے لیے مفید ہے. ہمارے دوسرے دوست جو دفتر اور کاروبار اور گھر اور کارخانہ چھوڑ کے آئے ہیں وہ اتنا خوش ہو کہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارا دین محفوظ ہے اور اس کے یہ خزانے موجود ہے علوم کے، اس کا ان کو اللہ اجر دے گا. گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھبراتا مرد نہیں ہے، عورت گھبراتی. اب تو عورتیں بھی نہیں گھبراتی، انہوں نے 5-6 چڑھا لیے. پہلے گھبراتی تھی، اب تو عورت ہے کہاں یہ بھی دیکھنا پڑے گا. عجب سا زمانہ ہے، اور مردانہ زنانہ ہے اور زنانہ مردانہ. مجذوب علیہ الرحمت کشکول میں کہتے ہیں چمکی نتی حمید جو انگلش سے تھی بیگانہ، اب شمع انجمن ہے کبھی تھی چراغ خانہ. استغفر اللہ واتوب الیہ. جب سب کاموں میں وہ مرد بنتی جا رہی ہے تو وہی ٹھیک ہے، کتابیں بھی پڑھ لیں، مدرسوں میں بھی آ جائے. آ گئی تفسیر میں بھی شریک ہوتی ہے بڑی تعداد میں اور خوب استعداد کا مظاہرہ کرتی ہے. توبہ توبہ. 200 300 طلباء ایک کلاس میں ہوتے ہیں مثلا، اور ادھر سے بچیاں جو ہے 9 10 ہے، لیکن اول تو سب وہی ہیں. یہ نہیں، بالکل مجذوب نے صحیح کہا کہ جب سا زمانہ ہے، مردانہ زنانہ ہے، تدبریم سوا خزری اور زنانہ مردانہ ہے. وہ بھی ہماری بیٹیاں ہیں، ہم سے پڑھنے آئی، ان کی صلاحیتوں پر ہم خوش ہیں. اللہ ان کو اور بلندیاں عطا فرمائے. بی بی صاحبہ ام المومنین حضرت عائشہ کتنی بڑی عالمہ تھی. صحیح مسلم کے شرح میں امام نووی ایک جگہ لکھتے ہیں افقہ هذه الامہ بعد الاربع. ابو بکر عمر عثمان و علی کے بعد اس امت کی سب سے بڑی عالمہ تھی. افقہ هذه الامہ بعد الاربع. بی بی صاحبہ کے تو بڑے بڑے صحابہ بھی گرفت ہیں. خطبے کے دوران ابو بکر صدیق اپنے والد کو خط لکھا ہے کہ یہ واقعہ ایسا نہیں ایسا ہے. حضرت عمر پر کئی گرفت ہیں. عثمان و علی تو پہلے پوچھتے تھے پھر فیصلہ سناتے تھے. اور یمن کے ایک محدث نے کتاب لکھی ہے مسند و عائشہ فیما استدرکت علی الصحابہ. یہ وہ مسند ہے عائشہ کی جس میں ان کے وہ اعتراضات ہیں جو صحابہ پہ ہیں.
یا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں، دورے والے جلدی سمجھ لیں گے۔ بخاری شریف جلد اول کتاب العمرہ میں ہے، عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ آج کل یہ لوگ بہت زیادہ شور و زور سے صلاۃ ضحیٰ پڑھتے ہیں اور پورے دیش ہے کہ جماعت میں نہ شریک ہو جائے، جیسے فرضوں کی جماعت ہے، جیسے کہ اشراق کی اور چاش کی جماعت نہ ہو جائے۔ یہ نماز آپ نے نبی کے زمانے میں دیکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا بدعت، خالص بے دینی۔ اب اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ عبداللہ ابن عمر کا مقصد کیا تھا، امام بخاری نے اس کو نقل کر کے فوراً روایت نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں اور 1 عمرہ رجب میں کیا ہے، رجب جو اس مہینے سے پہلے گزرا۔ بیوی صاحبہ کی روایت آئی، وہ فرماتی ہے رحم اللہ ابا عبد الرحمن ما اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو شاہد معه وما اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب قط۔ اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پر رحمت نازل کرے، عبداللہ ابن عمر کی کنیت۔ پیغمبر نے جتنے عمرے کیے ہیں یہ موجود تھے لیکن بھول گئے، اور پیغمبر کا کوئی عمرہ رجب میں نہیں ہوا ہے۔ اس پر اتفاق ہے پوری امت کا کہ رجب میں کوئی عمرہ نبی نے نہیں کیا۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام نے کیا، ذوالقرنین نے کیا، عبداللہ ابن زبیر کی خلافت جب پکی ہو گئی تو اہل مکہ کو کہا کہ اس شکر کے لیے عمرہ کرو، وہ رجب تک جائز ہے، لیکن خود پیغمبر کے 4 عمروں میں سے ایک بھی رجب میں نہیں ہے۔ تو دیکھو بی بی صاحبہ نے جو اعتراف کیا کس شان سے کیا ہے، اور بخاری سمجھانے کے لیے لا رہا ہے یہ جو صلاۃ ضحیٰ کو عبداللہ ابن عمر بدعت کہتے ہیں یہ مطلق نہیں ہے، اس میں تفصیل ہے، یا ان کو کچھ نسیان طاری ہو گیا ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو یہ بات بھی یہاں اس لیے کہنی پڑی کہ ہمارے تو دین کے جو بڑے مقتداء ہیں ان میں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور حضرت کو جب پہلی وحی آئی تو انہوں نے تسلی دی، کلا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یا اللہ، حضرت گھبرائے ہوئے تھے، بہت پریشان تھے۔ مکہ میں اس زمانے میں کعبہ سے 3 میل دور تھا، اب تو بالکل ساتھ ہی لٹک گیا، آبادی اتنی ہو گئی۔ حضرت وہاں تشریف لے جاتے تھے اور فرشتہ آیا اور اس نے آپ کو کہا پڑھ۔ آپ نے کہا ماں نبی قاری، میں تو نہیں پڑھ سکتا۔ انہوں نے سینے سے ملایا اور بیچا، سختی سے دبایا، بیچا ہے نہیں سر امخ ہونا سیدھی سر۔ حضرت فرماتے لقد خشیت علی نفسی، جان کا خطرہ ہو گیا کہ اگر روز یہ ایسا بیچتا رہے تو کام ہو جائے گا۔ ہے لا الہ الا اللہ۔ جب گھر تشریف لائے تو ام المومنین خدیجہ کو کہا زملونی زملونی۔ اب بخاری کتاب التفسیر میں ہے دثرونی دثرونی، کمبل ڈالو، جب ایک سے گرم نے کہا ایک اور ڈالو تو مزمل و مدثر۔ اور جب کچھ آرام آیا تو پھر لے کر کے گئی۔ ورقہ ابن نوفل جو سابقہ آسمانی مذاہب کا بڑا عالم تھا، خدیجۃ الکبریٰ کا چچا زاد بھائی تھا، اس نے سب کیفیت سنی اور کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے، فرشتہ ہے جو اس سے پہلے پیغمبروں کے پاس آیا ہے، اور اس سے پہلے ورقہ کے پاس لے جانے سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو تسلی دی کہ چونکہ آپ پریشان حالوں کا خیال رکھتے ہیں، جو خود نہیں کما سکتے ان کو کما کے دیتے ہیں، جو اپنے کاموں سے بیزار ہیں ان کا کام کر کے دیتے ہیں، مہمانداری فرماتے ہیں، صلہ رحمیہ کرتے ہیں، تو کلا
ہرگز اللہ آپ کی مدد کیے بغیر نہیں رہے گا، ضرور اللہ آپ کی امداد کرے گا۔ تو پہلی تسلی میری بی بی صاحبہ ہے، پہلی تسلی اور پہلی وحی میں بھی بی بی صاحبہ ہے، اور پوری زندگی جو خوشی کے ساتھ آپ نے گزاری خدیجہ کے بعد وہ حضرت عائشہ کے ساتھ ہے، اور وہ بڑی زبردست عورت تھی۔ حضرت بڑے خوش تھے اور آپ کے علوم انہوں نے خوب حاصل کیے۔ 9 سال آپ کی گود میں اور آپ کی صحبت میں رہی۔ اللہ کی حکمت تھی کہ ایک عورت آپ ہی کے پاس پلے بڑے جوان ہو جائے اور وہ ضبط کر لے پورے دین کو، اور بڑے بڑے خلفاء جب ممبر پر تقریریں کرتے تھے تو بی بی اندر سنتی تھی اور اندر سے اشارہ کر لیتی تھی۔ قریب میں جو آدمی دیوار کے بیٹھا ہوتا تھا وہ فوراً خلیفے کو جا کے کہتا کہ اندر سے کوئی پیغام آ رہا ہے، وہ رک جاتا تھا۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے بیویوں کا دین میں آنا یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ دین میں عورتیں آئیں تو دین بلند ہو جائے۔ عورت بے دین ہو تو بے دین عورت تو 50 شیطانوں سے زیادہ ہے۔ انہن حبال الشیاطین، شیطان کی رسیاں۔ ما ترکت بعدی فتنۃ اضر من النساء، میں اپنے بعد جو فتنے چھوڑتا ہوں خطرناک فتنہ عورتوں کا ہے۔ اس کا ہنسنا بھی تماشا، اس کا رونا بھی مکر، اور اس کی ہر ادا میں ایک سازش موجود ہے۔ اتنے سے وجود میں کیا تم بھی قیامت شریر ہو، اور جب یہ عالم بنتی ہے، فاضل بنتی ہے، فقیہ بنتی ہے، حدیث تفسیر کی ماہر بنتی ہے، تو پھر ایک گھر نہیں کئی محلوں کو، کئی علاقوں کو سجاتی ہے، کیونکہ عورت کو بہت جلدی سمجھا دیتی ہے۔ مردوں کے لیے بہت مشکل ہے خواتین تک پیغام پہنچانا، اور پھر پہنچانے کا ذریعہ تو یہ کہ ان کا خاوند سنے، بھائی سنے، بیٹا سنے، اور وہ جا کے اپنے گھر پر اسی طرح تقریر کرے۔ ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، نہ ان کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے۔ 1300 سال تو اس طرح گزرے ہیں، مرد سنتے تھے، عورتوں کو بتاتے تھے، لیکن ان 1300 سال میں بھی باکمال عورتیں ہوئی۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب شرح المعانی ہمارے ہاں اہم مہم کتاب دور حدیث کی سمجھی جاتی ہے، ان کی یہ کتاب شرح المعانی جو آپ پڑھتے ہیں، ان کی 2 شرح المعانی ہیں، یہ ہے، دوسری شرح مشکل ہے، وہ 16 جلدوں میں زیادہ بڑی ہے، وہ اصلاح المحدثین میں ہے، والتنبیہ علی خطئہم وشذوذہم ہے، وہ بھی چھپ کے آ گئی الحمدللہ۔ تو یہ کتاب شرح معانی الاثار امام طحاوی نے اپنی بیٹی سے لکھوایا ہے۔ وہ اتنی بڑی فاضلہ تھی، عالم تھی، باکمال تھی کہ امام موصوف احادیث پڑھتے جاتے تھے اور وہ بی صاحبہ لکھتی جاتی تھی۔ اس میں ایک واقعہ بھی پیش آیا ہے بڑا دردناک۔ ایک جگہ ایسی تھی جس میں مرد کا عورت کے ساتھ خصوصی ملاقات کا طریقہ سنت کے مطابق منقول ہے، تو حضرت کا خیال یہ تھا کہ یہ جگہ جب آ جائے گی تو میں خود لکھ دوں گا، دلاؤ میں لکھتا ہوں، آپ چھوڑیں۔ غلطی سے حضرت حدیثیں پڑھتے جاتے ہو تو حافظ تھے، اور وہ لکھ رہی تھی، جب وہ جگہ آئی تو وہ بھی لکھوائی، تو وہ بیوی کو لکھنے میں تھوڑی دقت پیش آئی، لاسورہ پہ امام کو صدمہ ہو گیا، اس کا وہی موت کا سبب ہو گیا، اس سے انتقال ہو گیا۔ ایسے غیرتی لوگ بھی دنیا میں تھے،
کہ صرف حدیث کا ٹکڑا لا کہ حدیث سب کے لیے ہدایت ہے، اور حضرت کا خیال یہ تھا کہ اس کا پردہ بیوی سے کرانا ہے، اور غلطی سے وہ بھی ان کے سامنے بولا اور ان کو لکھوایا۔ اس سے آپ کو محسوس ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور آج لوگ ٹیلی ویژن اور وی سی آر لڑکیوں کے سامنے، بیٹی بھی بہن بھی جوان بیٹھی ہے، وہاں ایک لڑکا دوسرے لڑکے کو، اب تو بالکل لڑکا لڑکیوں کو پکڑتا ہے اور ایک دوسرے کو گھسیٹتے ہیں، اور یہ درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کشمالو غیرتی۔ ترمذی شریف میں ہے الغیرۃ من الایمان، ان اللہ تعالی یحب من عباده الغیور ویبغض من عباده الدیوث۔ اللہ تعالیٰ کو غیرتی مومن پسند ہے، اور بے غیرت سے اللہ کو بہت نفرت ہے۔ بخاری ترمذی دونوں میں ہے۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ محمود غزنوی نے فقہ کی ایک کتاب لکھی ہے الفرید، اور وہ تقریباً 50 جلدوں میں ہے، بڑی اونچی اونچی کتابیں، ابھی تک چھپی نہیں ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے دین کا علم عطا کیا ہے، ان کا کہنا یہ کہ جو چھپ گئی ہے یہ ایک ہے، اور جو باقی ہے وہ 100 میں 99 ہے۔ بلکہ شیخ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کے اخص سے تلاميذ ہمارے استاد اور شیخ عبد الفتاح بغدہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر یوں کہا جائے کہ جو چھپی ہے وہ ایک ہے، اور وہ جو نہیں چھپی ہے وہ 999 ہے، تو کوئی بعید بات نہیں ہے۔ بعض کتابیں اتنی زیادہ تعداد میں ہیں جو اب تک نہیں، ان میں الفرید بھی ہے۔ تو واقعہ یہ سنا رہا تھا، کیونکہ علم اور عالم کی فضیلت کی بات کر رہا تھا، اور اس سمجھ میں یہ بات آئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر اشکال تھا۔ وہ کہتے تھے 100 اونٹ روزانہ ہم ذبح کرتے ہیں، مسجدیں ہم بنواتے ہیں، مدرسے ہم چلاتے ہیں، فقراء مساکین کے سرائے مسافر خانے ہم نے آباد کیے ہیں، علماء کو ہم سونے اور چاندی سے تولتے ہیں، ہم نہیں یہ وارث، یہ وارث ہے۔ عالم ہونے کی وجہ سے اشکال ہوتا ہے، غیر عالم سمجھتا نہیں تو اشکال کیا کرے گا۔ کہتے ایک اشکال سلطان کو یہ تھا، اور دوسرا اشکال ان کو یہ تھا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ سبکتگین کے بیٹے نہیں ہیں۔ کہتے ایسے بازار سے ایک اچھا غلام خرید کے لایا ہے، اس کو بیٹا ظاہر کیا ہے، تو محمود کو فکر تھی کہ میرا نسب ہی نہیں ہے، اگر میں سبکتگین کا بیٹا نہیں ہوں تو کس کا بیٹا ہوں، میرا باپ کون ہے۔ اور تیسری فکر اس کو یہ تھی کہ میری بخشش ہو گئی یا نہیں۔ ایسے پاک لوگ تھے کہ ان کو تسلی ہونی چاہیے کہ میری مغفرت ہو گیا، چاہتے تو ہم بھی ہے کوئی پتہ چل جائے، اور خوشی ہوتی ہے بڑی۔ شریعت پر پورا ایمان ہے، اور میں نے کل کی گفتگو میں کہا کہ شریعت صراط مستقیم ہے، میزان ہے، تھرمامیٹر ہے، بس جو اس میں فٹ ہو گیا انشاءاللہ بچے گا وہ۔ پھر بھی کوئی آواز کان میں پڑ جائے۔ چند سال پہلے اچانک ایک طالب علم آیا اور اس نے کہا ہم فلاں مقام پر دشمن کے محاصرے میں ہو گئے، ایسی کوئی غلطی ہم سے ہو گئی کہ اندازہ ہو گیا کہ ہم سب گرفتار ہو گئے، اور شاید کچھ دیر بعد اعلان ہو جائے کہ ہتھیار رکھ لو اور ہمیں باندھا جائے اور جو سزا ہے۔
کہ سب نے جب دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہم نے رات بھر عبادت کی، اللہ سے دعا کی، تو ان کا جو امیر تھا اس نے خواب دیکھا، اس غم کو فکر کی حالت میں کوئی جھونکا آیا ہوگا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، ادھر ادھر دوڑ رہے کا اچانک ایک جگہ سٹیج لگا ہوا ہے اور وہاں سے پروانے دیے جاتے ہیں، جس کو وہاں سے پروانہ ملے اس پہ لکھا ہے کہ اس کی نجات ہو گئی اور یہ سیدھے جنت الفردوس جائے۔ تو کہا میں بھی وہاں بھاگا آیا، تو مجھے کہا کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے کہا کہ کیسے یہاں آئے ہو؟ کہ میں نے کہا دور تفسیر پڑھا ہو۔ کہا لو اپنا کاغذ۔ تو اس نے کہا کہ امیر صبح جب ہو گئی محاصرہ ٹوٹ گیا، دشمن میں آپس میں اختلاف ہو گیا، اموات ہو گئی اور ایک طرف پوری کھل گئی، ہم نکلے وہاں سے۔ تو کہا امیر صاحب نے حکم دیا کہ چٹ پٹ بغیر تاخیر کے پاکستان پہنچو، شیخ کو یہ واقعہ سناؤ۔ لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا واقعہ ابھی جو میں عمرے پہ تھا، تو چونکہ اب پہلی جیسی ہمت بھی نہیں ہے، صحت بھی اتنی زیادہ جیسے ہونے چاہیے ایسی تو نہیں ہے، دن بدن آدمی آخرت کے قریب ہوتا ہے تو بس عزائم و اوسان ختم ہوتے ہیں۔ جب یہ ایام آتے ہیں یہ بھی برداشت نہیں کہ اپنی زندگی میں اپنی جگہ ویران کر لوں، آدمی کا برداشت تو نہیں ہوتا ہے۔ جب تفسیر ہوتی تھی اور اب نہ ہو، اپنے کانوں سے آدمی سنے، آنکھوں سے دیکھے کہ طلبہ آ رہا ہے اور واپس جا رہا ہے، اف توبہ، یہ تو جنازے کے بعد ہی ہونا چاہیے۔ دعا تو یہ ہے کہ اس کے بعد بھی جاری رہے۔ تو کافی فکر، تشویش، غم اور صدمہ۔ ایک طرف دیکھتا ہوں تو ہمت نہیں ہے، گو الحمدللہ تمام وسائل اور ذرائع اللہ نے پہلے سے بڑھ کر عطا فرمائے، بہت پڑھانے میں کوئی دقت کرانی کچھ بھی نہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، بہت زیادہ وقت کام تھوڑے وقت میں اب ہو جاتا ہے، کیونکہ تجربہ ہو جاتا ہے۔ 25 سال تقریباً ہو گئے، 24 یا 25واں سال ہے، 88 کا پہلا سال ہے، دور حدیث کا بھی، تفسیر کا۔ تو اسی کو پھر میں حرمین جاتا ہوں، یہ چھوٹا سا عمرہ کرتا ہوں اور اس کا نام رکھا ہے تفسیری عمرہ، عمرہ تفسیریہ، کیونکہ اس سے پہلے ایک تفصیلی عمرہ ہوتا ہے۔ ایسا آدمی جب کسی سے زیادہ مدد مانگتا ہو نا تو پھر وہ بڑے کے گھر پہ جاتا ہے اور اس کے پیر پکڑتا ہے، اس کی منت کرتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، میں بہت پریشان ہوں، میری مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہ۔ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٌ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ وہاں سے سب کو تسلی ملتی ہے۔ وہاں ظاہر جب آدمی اس ارادے سے چلتا ہے کہ یا اللہ دور تفسیر کے دن آ رہا ہے، ہمارے دوست و احباب جمع ہوتے ہیں، ان سے تفسیر کے عنوان سے بیٹھنے کی توفیق اور امداد عطا فرما، اجازت بھی لینی ہے۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ اور کئی قسم کی مرادیں اور امنگیں انسان کے دل میں ہوتی ہیں۔ میں نے اس دفعہ ایک عجیب خواب دیکھا، لم یبق من النبوۃ الا المبشرات۔ اچھے خواب بہترین قسم کے مجدے ہیں، خوشخبریاں ہیں، تسلیاں ہیں۔ خواب میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو استاذ تھے، شیخ تھے، جن سے میں نے اوائل میں بہت بڑا کسب فیض کیا ہے، امام التاریخ والادب، بڑے مفسر، محدث، فقیہ، حضرت اقدس مولانا لطف اللہ صاحب جہانگیرے والے،
قرآن کے مفسر بھی تھے. قدوۃ القرآن کے نام سے قرآن کی 6 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے. یہ بزرگ حضرت اقدس حضرت الاستاذ مولانا محمد یوسف بنوری مرحوم سے 2 سال پہلے فاضل ہیں، شاہ صاحب سے دیوبند سے. حضرت بنوری کے دور حدیث کا سال ہے 1929 اور حضرت صاحب کا ہے 1927، 2 سال پہلے. آپ کا سال انور شاہ صاحب کا دیوبند میں آخری سال تھا. اگلے سال پھر آپ تشریف لے گئے تھے ڈابیل، اور اس کے اگلے سال پر ڈابیل میں جامعہ اسلامیہ بنا اور وہاں آپ پڑھانے لگے. اب حضرت بنوری دورے میں، اس سے پہلے وہ موقوف علیہ میں تھے اور مولانا لطف اللہ کے ساتھ ہی تھے، لیکن انور شاہ صاحب کی کتابوں پہ کام کرتے ہوئے اور پھر ان کی بیماری میں جب وہ ہندوستان چھوڑ کر کشمیر چلے گئے. مشہور واقعہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب کو جب طبیب نے کہا کہ آپ موسم تبدیل کریں، ہوا بدل لیں، طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے، تو شاہ صاحب نے چھٹی لے لی اور فرمایا میں جا رہا ہوں. تو دیکھا کہ مولانا یوسف بنوری بھی سامان وامان لپیٹ رہا ہے. حضرت نے مجھے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا آپ کے ساتھ. کہا نہیں، آپ کے دورے کا سال ہے. تو حضرت نے کہا دورہ پھر بھی ہوگا، انور شاہ پھر نہیں ملے گا. بس یہ سنتے ہی حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ بہت اچھا، انشاءاللہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے. تو حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ فرماتے تھے کہ میں دیوبند میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب کا خاتمۃ التلامذہ ہوں اور حضرت بنوری ڈابیل میں فاتحۃ التلامذہ ہے. ان سے افتتاح وہاں ہوا. آپ آخری ہیں دیوبند. حضرت بنوری دورے حدیث میں اول آئے. مولانا لطف اللہ صاحب دورے کی ہر کتاب میں اول آئے، ہر کتاب میں اول. یہاں حضرت کے بارے میں وفات پر وہ ایصال ثواب کی نشست تھی. علماء شہر کے جمع تھے. فقیہ الامہ مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس مولانا مفتی ولی حسن نور اللہ مرقدہ نے یہ بات یہاں فرمائی کہ مولانا لطف اللہ صاحب نے شاہ صاحب سے دورہ حدیث کے ہر کتاب میں اول پوزیشن حاصل کی تھی. اور کہیں شاہ صاحب نے لکھا ہے، باقاعدہ تحریر ہے کہ مولوی لطف اللہ اور محمد یوسف بنوری اہل سواد میں سے ہیں، یعنی بہت باصلاحیت لوگوں میں سے. کراچی آنے سے پہلے حضرت صاحب سے میں پڑھتا رہا اور ان کی عبقری شخصیت کا مجھ پر بڑا اثر تھا اور ہے اور رہے گا انشاءاللہ. اور انہی کی خواہش تھی کہ میں دورہ حدیث بنوری ٹاؤن میں کروں، اور وہ علمی طور پر حضرت محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت زیادہ قدردان تھے. اور یہاں ایک مدرسے کے بنانے میں ابتدا میں 7 سال ساتھ رہے. جب تک وہ موجود تھے بخاری شریف انہی کے پاس. حضرت بنوری بے انتہا احترام فرماتے تھے. وہ بزرگ میں نے اس دفعہ خواب میں دیکھے کہ ایک مکان ہے اور اس میں بہت بڑا صحن ہے اور اس میں مٹی نہیں ہے، اس کی جگہ مشک و عنبر پھیلی ہوئی ہے اور ہر جگہ ہری گھاس ہے، اس پر پھول ہے، پھل ہے. چھوٹا سا پودا ہے، اس میں پھول و پھل لگے ہوئے ہیں. بڑے درخت بھی ہے، وقفے وقفے سے نہریں ہیں اور پانی بہت تیز چلتا ہے. نہر اتنا تیز چلتا ہے کہ اندیشہ ہے کہ اگر آدمی وہاں قریب ہو جائے تو بہہ جائے اس میں. عام طور پر چھوٹی نہر میں اتنا تیز پانی نہیں ہوتا. اور حضرت صاحب درختوں میں اور پھل پھول میں گھوم رہے ہیں. میں نے السلام علیکم وعلیکم السلام. میں جی تھا کب ظاہر ہے میرا دما جانتے ہیں ہاں جی بوڑھو کے نہ دار دنیا سے دیر سر نور شی تم رڈوئے دے. اور میں نے کہا حضرت کون سی جگہ فرمائی میری جنت ہے. اور پھر میں نے کہا کہ یہ چھوٹا نہیں ہے. فرمایا کہ نہیں، یہ جو موجودہ دنیا ہے آپ کی یہ 30 گنا اور ہو جائے تو اس تک نہیں پہنچے گی.
اور مجھ سے اس طرح فرمایا کہ یہ جو دیواریں ہیں یہاں تک میں ابھی تک پہنچ نہ سکا ہوں جب سے آیا ہوں. یہ لگتا ہے اس طرح ہی کہ ایک مکان ہے، جب آپ چلنا شروع کریں گے 500 سال چلیں گے اور درختوں کا چھاؤ ختم نہیں ہوگا. اب بخاری شریف میں جس طرح ہے. اور پھر حضرت بڑی محبت اور شفقت سے مجھ سے فرماتے ہیں کہ استا خوش ہو ہمارا جنت سے خوش ہو. میں رہی جنت کو جنتی ہم خود خوشی. آگے ایک عجیب بات کہی، سن لے ذرا. وہ حضرت نے فرمایا کہ منگم نن ترجمہ و تفسیر چھوڑو. لا الہ الا اللہ. میں ہم نے بھی آج ترجمہ و تفسیر شروع کیا. ایک آدمی کا نام لیا کہ وہ ادھر ادھر گھوم رہا تھا، میرا خیال تھا کہ یہ بھی بیٹھ جائے گا، لیکن وہ نہیں بیٹھا. وہ فرمایا کوئی بیٹھے یا نہ بیٹھے ہم کو تو اپنا کام کرنا ہے. تو میں خواب میں بڑا حیران ہوا کہ جنت میں بھی دونوں تفسیر ہے. جب بیدار ہوا او سبحان اللہ، فوراً اٹھا اور چٹپٹ حرم شریف روانہ ہوا. حضرت کے اصال ثواب کے لیے طواف کیا.